بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں نے آپ کے لیے آج پریزنٹیشن بنائی ہے اس میں مجھے سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ دنیا تو بہت پرانی ہے اور اس میں ٹیکنالوجیز بھی بہت، ہمیں جو 3000 سال کی 4000 سال کی تاریخ معلوم ہے اس میں ٹیکنالوجیز بھی بہت تبدیل ہوتی رہی ہیں وقت کے ساتھ. اس لیے میں نے وہ مختلف جو انسان کے آغاز سے جس طرح کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ہنٹنگ اور گیدرنگ کی ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ 4 مختلف ٹیکنالوجیز لکھ دی ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں شاید اسی طرح کی تبدیلیاں لاتی ہوں گی کہ جس طرح کی تبدیلی کے بارے میں آج ہم غور کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسے نیکسٹ سلائیڈ پہ لے آئیں تو اس میں وہ لسٹڈ ہیں چیزیں کہ ٹیکنالوجی کے چینجز ہیں. اگر آپ اور اس میں ہنٹنگ اور گیدرنگ جب آئی ہوگی تو وہ بھی اپنے طور پہ کہ کوئی ہتھیار مل گیا جس سے شکار کر لیں، چونکہ جانور تو عام طور سے کسی ہتھیار سے اپنا شکار نہیں کرتے یا کسی آلے کے ساتھ اپنی خوراک جمع نہیں کرتے. اس لیے انسان کے لیے اس وقت یہ بھی ایک اہم ٹیکنالوجی ہوگی اس کی زندگی کی تبدیلی میں. اسی طرح سے جب ایسی زراعت کہ جو آپ پہلے کھیت صاف کریں اور کھیت کے اندر بیج ڈالیں جسے سیٹلڈ ایگریکلچر کہتے ہیں، پھر پانی دیں، پھر کئی مہینے انتظار کریں، اس انتظار میں موسم کا بھی دھیان رکھیں کہ موسم کیسا گزر رہا ہے، اور جب خوراک کو آپ کاٹ لیں تو پھر اسے جمع کریں تاکہ بقیہ وقت آپ اسے گزاریں. یہ تبدیلی بھی جب آئی تو وہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل چینج تھا. اسی طرح سے یہ کہ آپ تجارت کریں، تجارت کے لیے کوئی کرنسی بنائیں، کچھ لوگ تاجر کا کام کر لیں، ایسے قصبے یا شہر بنے کہ جو اپنے قریب قریب کے علاقے کو یہ سہولت فراہم کرتے ہوں، یعنی انہیں منڈیاں فراہم کریں، اور نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ دور دراز بھی سفر کرنے کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے اشیاء کی تقسیم ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی اپنے وقت کی تھی. اس کے لیے حساب کتاب رکھیں، اس کے لیے معاہدے کریں. اس سے ہوتے ہوتے ہی اور اس زمانے میں بھی اپنے طور پہ ایک خاص طرح کی صنعت و حرفت بھی تھی کہ کچھ لوگ ہنٹنگ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ سیٹلڈ ایگریکلچر کر رہے ہیں، کچھ لوگ تجارت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صنعت و حرفت کا کام کر رہے ہیں. چنانچہ ہم ہزارہ سال پہلے کے بھی بنائے ہوئے شیشہ دیکھیں، برتن دیکھیں، اور طرح طرح کے اوزار اور ہتھیار دیکھیں، وہ اس زمانے کی انڈسٹریلائزیشن تھی. گزشتہ 200 سال میں پھر انڈسٹریلائزیشن بہت بڑے پیمانے پہ آئی جسے ہم انڈسٹریل ایج کہتے ہیں، اور سن 1800 سے غالباً اس کی ایک حکومت سی دنیا پر رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ٹیکنالوجیز ختم ہو گئیں یا انڈسٹریلائزیشن پہلے نہیں تھی. ہم اسی میں ایک اضافہ کرتے ہیں نالج اور انفارمیشن کا، اور یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ ہمیشہ سے موجود ہے. یہی وجہ ہے، غالباً میں نے اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ ابن خلدون کی جو مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہے اس میں اس نے اپنے 6 ابواب میں سے ایک باب انسانوں کے پیشوں کے شعبے پر لکھا ہوا ہے. So all these modes of production developed long time ago and have coexisted side by side in different shapes and forms.
نیکسٹ پلیز. آپ اگر نیکسٹ سلائیڈ لے آئیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ اچانک یہ ڈیجیٹلائزیشن کی اور نالج اکانومی آ گئی ہے، لیکن یہ پانچوں جو میں نے پیچھے لسٹ کیے کہ جو ہنٹنگ اور گیدرنگ ہے، جو سیٹلڈ ایگریکلچر ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، نالج ہے، یہ انسان ان کو شعبے کے طور پہ بھی ہمیشہ سے اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ابن خلدون نے ایک لمبا چوڑا چیپٹر لکھا ہوا ہے جو شعبوں پہ ہے، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں آج سے 600 سال پہلے کی. اور ہر زمانے میں انسان چنانچہ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کے مطابق آگے بھی بڑھتے رہے ہیں. اگر آپ بالکل ٹائٹل کے بعد دوسری جو سلائیڈ تھی اس پہ واپس لے جائیں تو اس پہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ٹیکنالوجی، سوسائٹی، اکانومی اور پالیٹکس، یہ چاروں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ٹیکنالوجی خود پیدا ہوتی ہے سوسائٹی، اکانومی اور پالیٹکس کے درمیان، اور پھر وہ تینوں چیزیں ٹیکنالوجی کو افیکٹ کرتی ہیں، ٹیکنالوجی ان کو افیکٹ کرتی ہے. اس وقت جو آپ کے ذہن میں، مس عائشہ نے بھی سوال پوچھا اور ڈاکٹر سمیہ راحیل نے بھی اسی سے متعلق کچھ گفتگو کی، وہ یہ کہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جو ذکر ہے کہ ہم انڈسٹریل ایج کی اکانومی سے نالج اور انفارمیشن کی اکانومی میں داخل ہو گئے ہیں، اور نالج اور انفارمیشن اکانومی کا ایک بہت بڑا اظہار ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے ہے. اس کا ہماری سوسائٹی، اکانومی اور پالیٹکس، اس پر کس طرح کا اثر ہو سکتا ہے اور ہمارے یوتھ اس تبدیلی سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ اگر اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیں جہاں ہم سے میں واپس آیا تھا، تو وہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کا، جس میں میں بھی اپنے آپ کو اس میں شمار کرتا ہوں، کہ گزشتہ 200 سال نے جس ٹیکنالوجی کو رائج کیا، انڈسٹریلائزیشن، اس نے سوسائٹی کے بعض اہم شعبوں کو بہت نقصان پہنچایا. چونکہ انڈسٹریلائزیشن کی 2 صدیاں ہی وہ ہیں کہ جو 2 صدیاں انسان کی ثقافت کو بہت برے طریقے سے اس نے متاثر کیا ہے. مثلا اس نے، یہ وہی 200 سال ہے جس نے ٹیکنالوجی کے زور سے جو ایک بہت مضبوط ریاست قائم کی، تو وہ ریاست بہت بڑی امپیریل ریاستیں ہو گئیں. چنانچہ انڈسٹریلائزیشن کے 200 سال ہی امپیریلزم کے 200 سال بھی ہیں. اور اس دوران اپنی اس جدوجہد میں کہ وہ اکانومی میں آگے نکل جائیں اور اپنی پالیٹکس کو مضبوط کر لیں، اور اس مضبوط پالیٹکس کے ذریعے سے جہاں ممکن ہو وہاں ایک امپیریل کنٹرول کر لیں، اس کے لیے اس نے جس طرح کا کام کا طریقہ بنایا، ابتدا میں ہم نے پیشوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ورک پیٹرنز جو بنے اور ورک کی جگہ جو بنی، اس کے جو آداب بنے، اور ورک کی ضرورت کے مطابق ایک نیا تعلیمی نظام بنایا گیا، جس تعلیمی نظام میں فیکٹری کے نظام میں اور تعلیم کے نظام میں بہت زیادہ فرق نہ رکھا گیا.
بلکہ تعلیم کے نظام کو فیکٹری کے نظام کے مطابق تشکیل دیا گیا نئے سرے سے۔ اس سے پہلے اس طرح کے اسکول اور اس طرح کا تعلیمی نظام نہیں تھا جو ہم آج دیکھتے ہیں، کہ جس میں ایک مخصوص قسم کی عمارت ہے، اس مخصوص قسم کی عمارت میں دن کا ایک بہت بڑا حصہ بچے کا پہلے 5 سال اور اب 5 سال سے پہلے بھی آپ اسے اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک خاص طرح کا نصاب ہے اور اس نصاب کی ایک خاص منزل ہے، اور وہ منزل اس انڈسٹریل ایج کے بنائے ہوئے ورک پلیس کے اندر ایک پرزہ بننے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ورک پلیس میں آپ اپنی بستی سے اٹھ کے اگر بہت کامیاب انڈسٹریل اکانومی دیکھیں تو وہ دن کا ایک معقول حصہ کئی گھنٹے ہو سکتا ہے کہ اپنے کام کرنے کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے گزارے، اور وہ وہاں انسانوں کی ایک نئے طریقے سے کہ جہاں آپ ہزار لوگوں کو ایک ہی ورک پلیس پہ جمع کر دیں، مزید یہ کہ اس سے جب آگے گزرتے جائیں تو آپ کی زندگی کا محور اور اس کا وقت ورک پلیس اور ورک کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہو بنسبت اس کے کہ ان نیچرل کمیونٹیز کے ساتھ، فطری کمیونٹیز کے ساتھ، کہ جن کمیونٹیز میں خاندان اور خاندانوں کے وسیع تر مجموعے بستے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی نے 3 چیزوں کو بہت نقصان پہنچایا، جہاں اس نے صحت کو، جہاں انسانوں کی خوراک کو، جہاں خود انسانوں کی تعداد کو بہت سے فوائد بھی پہنچائے۔ اس 200 سال میں انڈسٹریل ایج کی ٹیکنالوجی نے وہاں ان 200 سال میں انسان کے سینکڑوں سال میں کمائی ہوئی تہذیب کو بہت نقصان بھی پہنچایا، اور اس نقصان کے 3 بڑے مظہر تھے۔ پہلا ورک پلیس، دوسرا ایجوکیشن، اور تیسرا فیملی کی ٹرانسفارمیشن۔ یہاں سے میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے انڈسٹریل ایج کو ریپلیس کرنے کے بارے میں جو گفتگو شروع کی، تو وہاں یہ خیال ہوا کہ ان تینوں چیزوں میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ تو 20 سال سے 25 سال سے the future of education, the future of work، کم گفتگو لوگوں نے کی ہے the future of family پہ، چونکہ فیملی اس انڈسٹریل ایج کے معراج تک پہنچتے پہنچتے ان مقامات پہ کہ جہاں اس سے سب سے زیادہ کامیابی ہوئی، وہاں فیملی کی کچھ ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی کہ انہیں فیملی کی اصلاح کے بارے میں بھی سوچ ان کی بڑی محدود تھی، کیونکہ وہ ان صوتوں کو یا ان سورسز کو کھو چکے تھے کہ جہاں ان چیزوں کے بارے میں ہدایت ملتی ہے۔ یہاں سے میں اس بات پہ آؤں گا کہ میرے خیال میں جیسا کہ پینڈیمک نے، کرونا نے اس وقت حادثتاً ان 3 چیزوں کو تبدیل یکسر کر کے رکھ دیا ہے، ان ملکوں میں نہیں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن میں آگے تھے، محض ان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس نے تعلیم کے میدان کو، ورک کے میدان کو، اور لوگوں کو گھر بٹھا کر فیملی کے میدان کو، ان تینوں کو گزشتہ 4 مہینوں سے یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں سے بہت سے لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ بہت جلد وہ پرانا دور واپس آ جائے۔ یہ ان کے لیے تو بات درست ہو سکتی ہے کہ جو اس دور کے مفادات کو حاصل کرنے میں آگے تھے، لیکن ایسے لوگ کہ جو اپنے دور سے آگے کی نگاہ رکھنا چاہیں، انہیں
روزمرہ کی بعض چیزوں کے علاوہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا امکانات پائے جاتے ہیں کہ جس تعلیم کو ہم تعلیم و تربیت کہتے تھے اس میں جو محض اسکل کی تعلیم ہے وہ تو شاید آن لائن ایجوکیشن میں بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں نے مثال کے طور پہ MIT ہی کے 20 سال کے فیوچر آف ایجوکیشن کے پروجیکٹ سے کچھ واقفیت حاصل کی ہے، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے اور آن لائن ایجوکیشن ہے، یہ 20 سال سے اس کے امکانات موجود تھے لیکن سوسائٹی میں اس کو حاصل کرنے کی خواہش کم تھی۔ اسی طرح سے جو فیوچر آف ورک کہ جہاں مردوں کو عورتوں کو گھر سے نکل کر اور کاروبار اور فیکٹریوں میں اور دفتروں میں ان میں اپنا سارا وقت صرف نہ کرنا پڑے، جہاں فیملی ویران ہو جائے اور دفتر اور فیکٹریاں آباد ہوں اور بچے والدین کو چھوڑ کر اسکول کی عمارت میں 3 سال کی عمر سے اپنی زندگی کا بیشتر وقت گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہر ایسی چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ انڈسٹریل ایج کی ٹیکنالوجی نے ہمیں ان کے نقصانات سے بہت غافل رکھا اور رفتہ رفتہ ایک ایسی ہیبت قائم کر دی کہ جس میں ان کے نقصانات وہ کہاں سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں اور کہاں پہنچ گئیں، اس راستے کی بجائے سب کو ذہنی طور پہ اس پہ آمادہ کر دیا کہ انڈسٹریل ایج ہی کی ورک پلیس، انڈسٹریل ایج ہی کے تعلیمی ادارے اور انڈسٹریل ایج کی بنائی ہوئی ہی فیملی کے نظام کو اور فیملی کے روز اور شب کو اسی کو فروغ دیا جائے۔ چنانچہ میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہی ایک پیغام چھوڑنا چاہتا تھا یوتھ کے لیے، اور یوتھ بھی ایسی کہ جو دنیا کے ان مقامات پہ نہیں ہے کہ جو ان 200 سال کے حاصل کیے ہوئے فائدوں میں آگے ہے، جو اس 200 سال کے حاکم طبقات سے تعلق نہیں رکھتی، یہ جس کی تہذیب کو اس 200 سال نے فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے۔ یہ آج ہمارے مخاطب وہ نوجوان ہیں، وہ رہتے کہیں بھی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان 200 سالوں میں اور انڈسٹریل ٹیکنالوجی نے جن افراد کو اور افراد کے گروہوں کو اور جس تہذیب کو فائدہ پہنچایا، ہمارے آج مخاطب وہ لوگ نہیں یا وہ تہذیب نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جنہوں نے اس تہذیب کا خمیازہ بھگتا، خواہ تعلیم میں، خواہ ورک پلیس پہ، خواہ فیملی میں۔ تو ہمارا یوتھ اگر تینوں میں، جسے شروع میں سوال میں ڈاکٹر سمیہ راحیل یہ کہہ رہی تھیں کہ اس میں اپرچونٹیز کیا ہیں، تو یہ جو اپرچونٹیز پائی جاتی ہیں محض اس میں نہیں کہ ہم وقتی طور پہ اس میں ایکسیس کیسے حاصل کر لیں، اس ڈیجیٹلائزیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ یہ کہ اس ٹیکنالوجی کے میں گہرائی میں جو امکان ہے ان 3 بڑی چیزوں کا جس کو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس میں کیسے انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اسی کے اندر سے اپنے سماجی مقاصد بھی پورے کریں اور اسی کے اندر نئے جو معاشی امکانات پیدا ہوں ان معاشی امکانات کو حاصل کرنے میں بھی ہراول دستہ بنے۔ تو آپ سب کے لیے میرا یہی آج کا پیغام اور مقصد تھا بتانے کا کہ ٹیکنالوجی کا چینج ایسی تہذیب کے لیے کہ جس کو اس سے مان پہلے جو غالب ٹیکنالوجی کا، اس وقت کی غالب ٹیکنالوجی کا جس تہذیب نے فائدہ اٹھایا تھا، اس تہذیب کو بدلنے کی خواہش رکھنے والوں کو تو اس نئی تبدیلی کے اندر بہت امکانات ہیں، بشرطے کہ وہ آگے دیکھیں۔ اور میں مس عائشہ کی اس بات پہ اگر جواب دوں،
میرا تجربہ ایک استاد کے طور پہ بھی، میں اتفاق سے بہت اپنی ابتدائی زندگی میں نے کوئی 10 سال تعلیمی اداروں میں پڑھا اور پی ایچ ڈی کی اور پڑھایا بھی، اور پھر بہت سال یہ گیلپ کے کام میں ریسرچ کا بزنس کرتا رہا. لیکن گزشتہ 10 سال میں رفتہ رفتہ واپس پھر اس سے کچھ ریٹائرمنٹ لے کے تعلیمی میدان میں آ گیا. اور یہ پہلا سیمیسٹر تھا کہ جس میں میں نے گزشتہ 50 سال پہلے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن پہلا سیمیسٹر تھا کہ جس میں میں نے 5 کورس پڑھانے کے لیے لے لیے، اپنے ساتھ 4-5 جونیئر ٹیچرز کی ٹیم لے کر کے ان کے ساتھ مل کر پڑھاؤں گا. اور عین وسط میں کورونا آ گیا، اس لیے میں نے وہ 5 کورسز 5 مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھے، سب کے سب پالیٹکس میں یا سوسائٹی میں یا اکانومی پہ یا اس طرح کے ٹیکنالوجیکل آرگنائزیشن پہ، ان چاروں موضوعات پہ. اور کورونا کے زمانے میں میں نے یہ 5 کورسز پھر آن لائن پڑھائے، اور میں ایسی جگہوں میں پڑھا رہا تھا خواہش کے ساتھ کہ جہاں اوسط یا اوسط سے بھی کم آمدنی رکھنے والے طالب علم ہوں، اور وہ سب پاکستان کے دور دراز کے ضلعوں میں اب بٹ چکے ہوئے تھے. وہ گلگت بلتستان میں بھی تھے، وہ بلوچستان میں بھی تھے، وہ جنوبی پنجاب کے دور دراز کے علاقوں میں، وہ راولپنڈی میں بھی تھے، تو راولپنڈی کے ایسے دیہاتوں میں جہاں بجلی گاہے بگاہے چلی جاتی تھی. لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان طالب علموں نے گوگل کلاس کو بعض صورتوں میں اس سے بہتر استعمال کرنا سیکھ لیا، ان کے اساتذہ نے اس سے بہتر استعمال کرنا سیکھ لیا کہ جتنا استعمال میرے وہ ساتھی کرتے ہیں کہ جو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو میرے ساتھ پڑھے تھے، وہ کہیں ڈائریکٹر ہیں، کہیں پروفیسر ہیں، کوئی یورپ میں پڑھاتے ہیں، انہیں 20 سال سے یہ سب کچھ میسر تھا. لیکن وہ چونکہ انڈسٹریل ایج کے فوائد اٹھانے والی تہذیب تھی، انہوں نے اتنی تیزی سے اسے اختیار نہیں کیا جتنا ہمارے ان دور دراز کے اپنے وسائل کے اعتبار سے جتنی آسانی سے یہ انہوں نے لپک کے. 3 دن پہلے میں نے پی ایچ ڈی کا ایک کورس لیا جو تقابل ادیان کے میدان میں تھا. میرے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے عیسائیت کی تاریخ پہ اور عیسائیت اور ہندو مت کی تاریخ پہ اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات میں، اس میں سے 3 میں سے 2 پی ایچ ڈی کے طالب علم، ان کا کام روزمرہ کا امام مسجد کے طور پہ ہے. کورس میں چونکہ یہ دنیا کے بارے میں ہے تو نقشوں کا، میپس کا بہت استعمال ہوتا ہے. پاکستان کے میپ کا، بر صغیر کے میپ کا، اور عیسائیت چونکہ ایک عالمگیر مذہب اور تہذیب ہے دنیا کا، اسی طرح سے ان کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں، ان کی تاریخ کے جو مختلف موڑ ہیں، تو جتنی آسانی سے انہوں نے اب یہ لوگ جو اس کے ساتھ اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ ائمہ مساجد بھی ہیں، ایک کہیں کے پی کے دیہات میں تھے، ایک اسلام آباد کے کسی دیہات میں تھے، انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ دنیا بھر کے سورسز آف انفارمیشن کو، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں کھنگال لیں اور میرے سامنے اسی طرح کی اسکرین پہ لائیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ بجلی کمزور ہو یا مضبوط ہو، ہمارے آن لائن وائی فائی کمزور ہو یا مضبوط ہو، جتنی آسانی سے پاکستانی طالب علم اور استاد واٹس ایپ سے، زوم پہ، اور زوم سے گوگل کلاس روم پہ وہ شفٹ ہوتا ہے اور اپنے ان محرومیوں پر قابو پا لیتا ہے، وہ شاید مغربی ممالک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو ان چیزوں پہ بہت خرچ بھی کرتے ہیں.
اس لیے میں اس معاملے میں ہرگز مایوس نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا یوتھ اگر اپنی نگاہ بلند رکھے، وہ صرف مغربی ممالک کو اس دوڑ میں ان تک پہنچنے کی بجائے اپنا نیا راستہ دیکھے اس ڈیجیٹلائزیشن میں اور اس نئی ٹیکنالوجی میں، تو انشاءاللہ پھر اس تہذیب کا جو 200 سال مغلوب رہی، اور یہ بات درست ہے کہ 200 سال دنیا کی تمام دینی تہذیبیں مغلوب ہو گئی تھیں، مشین، قوم اور ریاست دین بن گئی تھی۔ جو آپ نے مجھ سے پہلے اقبال کو سنا ہے، اقبال نے بہت گہرائی سے ان تینوں چیزوں پہ بات کی ہے کہ کس طرح سے ان 200 سالوں میں جو نیا دین بنا، اس دین کے یہ 3 بڑے ہتھیار تھے: انڈسٹری تھی، قوم تھی، اور تہذیب کو ریپلیس کرنے والی ریاست تھی۔ ان تینوں کا جو علاج اقبال اس وقت تجویز کر رہے تھے، اور وہ جس طریقے سے ان کے اندر جو شاعر اور ان کے اندر جو انسان اور ان کے اندر جو دکھ رکھنے والا مسلمان تھا، وہ دنیا کی اس 80% آبادی جس کو انڈسٹریل ایج نے اس کی تہذیبوں کو مغلوب کر لیا تھا، ان کے لیے اس کے دل میں جو پکار تھی، عین ممکن ہے کہ اس تبدیلی کے بعد اس پکار کو نیا یوتھ اس پر لبیک کہہ سکے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے 1-2 سوال پہلے لے لیے تھے، اگر مس عائشہ کے پاس وقت ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت میں آپ کا کوئی اور سوال ہو تو اس کا بھی جواب دے دوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت ہی آپ نے انلائٹننگ سیشن ہمارے لیے رکھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو ہم نے یہ انڈسٹریل ریولوشن میں دیکھا بالکل ہی ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کو ایک موقع ملا، وی رول آن پاز۔ تو جو غلطیاں ہم سے پیچھے ہو گئی ہیں ان کو سنوارنے کے لیے ایک سارٹ آف ایک another چانس ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو ویل کر پائیں۔ جیسے آپ نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ایریاز، چیلنجز ایجوکیشن کی فیلڈ میں، اگر ہم کوئی تبدیلی لا سکتے ہوں، اپنے فیملی اسٹرکچر سیٹ اپس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہوں، تو دس از دا ٹائم ٹو پلان اینڈ امپلیمنٹ۔ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت موجود ہے اور اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ میرا سر آپ سے سوال یہ ہوگا کہ فکر کے بغیر، کسی سوچ کے بغیر، کسی فلسفے کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی، نہ قومیں بن سکتی ہیں، نہ قومیں ابھر سکتی ہیں، خواہ وہ کوئی سی بھی قوم ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں، جہاں پر علامہ نے وہ سوچ دی کہ آج 100 سال کے بعد بھی بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا زبردست ویژن تھا اور اتنا فار سائٹڈ ویژن تھا کہ اگلے 100 سال کے لیے بھی شاید اس میں رہنمائی موجود ہو، کیا وجہ ہے کہ اس خطے کے اندر سوشل سائنسز کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی سوسیولوجی ڈپارٹمنٹس نہیں موجود، کوئی اسٹیبلشڈ فلسفی ڈپارٹمنٹس موجود نہیں؟ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر، یہ تو مطلب عمدن ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ نہ کریٹیکل تھنکنگ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، شروع سے ہم روٹ لرننگ کے اندر جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو کیسے وہ جو علامہ آرزو بیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ جو شاہین بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ روح پیدا ہوگی، نہ وہ سوچ پیدا ہوگی، نہ وہ فکر پیدا ہوگی؟ تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بہت بہتر، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن آپ کے شرکاء اگر آن لائن کلاسز میں نے دیکھا ہے کہ جب تک وہ خود نہ بولیں تو ان کی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، تو آپ ان میں سے ان کی کچھ حوصلہ افزائی کریں، وہ سادہ سوال کریں یا آپ کی طرح زیادہ بلند سوال کریں، لیکن میری بہت خواہش ہوگی کہ میں انہیں سنوں۔ یہ محمد خلیق صاحب لگتا ہے کہ اس وقت اسکرین پہ آئے ہیں، تو خلیق آپ کچھ پوچھیں اور اپنے بارے میں مجھے بتائیں۔ محمد خلیق صاحب، شاہ نواز آپ پوچھ لیجئے گا، آپ کا مائک انمیوٹ ہے۔
ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ نواز صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ جی اعجاز صاحب میں کشمیر سے ہوں. کشمیر میں ہیں؟ اور کشمیر کے کس ضلع میں میں؟ کشمیر سے انڈین آکوپائڈ اچھا تو آپ تو پلوامہ. جی پلوامہ سے ہیں. اس کا بہت ذکر پلوامہ ہم سے جوائن کیا ہوا ہے. بہت اچھا ہے. تو آپ بتائیے شاہ نواز، کیا سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ میں کیونکہ جب سے یہ کورونا وائرس آیا ہے تب سے زیادہ فوکس دیا گیا ہے آن لائن لرننگ پہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ میں خود ایک پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکا ہوں، ابھی ریسرچ اسسٹنٹ ہوں دہلی یونیورسٹی میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اتنا دھیان نہیں دے پاتے اور ان کو اتنا فوکس نہیں ہو پاتا ہے آن لائن لرننگ سے، یا وہ اس کو جلدی کوپ اپ نہیں کر پاتے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی شاہ نواز، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو بشمول یونیورسٹی کے ایک فیکٹری کے انداز میں ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے ڈھانچے کو، اس کے نصاب کو، اس کے استاد اور طالب علم کے رشتے کو، اس کے مقصد کو. اس لیے طالب علم اس میں یونیورسٹی میں جا کے یا تعلیمی ادارے میں جا کے تعلیم و تربیت میں تربیت والا حصہ تو اپنے طور پہ والدین کے گود سے کچھ لے کے نکلے اور اسی کا اثر اس پہ تعلیمی ادارے میں بھی ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں تو وہ اور بات ہوتی ہے. ورنہ تو تعلیمی ادارے محض سکل کے ادارے ہیں. یہ جو سوئچنگ ہو رہی ہے، اس سوئچنگ میں دراصل اس کا پول کھل رہا ہے کہ جس کام کو وہ بہت بڑا سمجھتے تھے وہ کام تو آن لائن ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ طالب علم اس میں دلچسپی اس لیے نہیں لیتے کہ بہت سے تعلیمی اداروں میں جو اس کے اصل مقاصد تھے اس کے علاوہ کچھ ہو رہا تھا، اور وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ اسی میں بار بار لوٹ کے واپس جانا چاہتے ہیں. اور ہمیں ابھی کچھ وقت لگے گا کہ ہم اس فیکٹری کو اس طرح کا حلقہ بنائیں کہ جس میں استاد اور طالب علم کے درمیان ایک خاص رشتہ ہو. اس رشتے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کچھ عرصہ لائیں اور کچھ عرصہ لا کے اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ 5-5 10-10 کے ایک حلقے میں بیٹھیں. مجھے معلوم ہو کہ یہ جو شاہ نواز میرے ساتھ آج اس استاد شاگرد کی محفل میں بیٹھا ہے، وہ شاہ نواز کیسا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، وہ کھاتا پیتا کیسے ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے محلے اور بستی کے ساتھ، اس کا اپنے دین اور ثقافت کے ساتھ، اس کا دیگر ادیان اور ثقافتوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو پھر میں اپنے شاگرد شاہ نواز کا واقعی استاد بنوں گا. تو اس لیے شاہ نواز آپ یہ سوچیں، اس لیے میں جو میرے پاس 40 کی کلاس تھی اس کو میں کوشش کیا کہ 6 7 8 گروہوں میں تقسیم کر لوں اور ان کے ساتھ 5 5 7 7 کے ساتھ گفتگو کروں اس کلاس روم میں. کم وقت دے دوں ہر ایک کو، چونکہ ویسے بھی 30 منٹ 40 منٹ وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس میں اور طرح سے گزارا جاتا ہے. تو شاہ نواز آپ کو میرے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پرانے طریقے سے کی تعلیم کو آن لائن پڑھانا چاہیں گے تو اس میں دشواری ہوگی، لیکن اگر ہم تعلیم کے تصور کو اثر نو منظم کرنے کی خواہش رکھیں گے تو پھر اس میں بہت امکانات پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر محمد شعیب طفیل صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ پلیز اپنا سوال پوچھیے گا. I would like to ask Mr. Ijaz, he's my senior colleague on the board.
that I feel as a doctor, physiologically in the newborn, the human, we need to develop educational neurodevelopment perspective of the life. The foundation directly towards the digitalization or IT or what we are seeing in the new challenge. Until and unless we can get it all the things, the basic foundation for the early 3 years of the school age must be away from the old digitalization, rather towards this old and natural human attitude development of the child. So it's a whole, the time has come now is positively, the parents are more attached to their children in their homes. So now they can appreciate what was the missing and what we have to do now. So it may get a good chance to bridge the two eras and two defects to come closer. And same time, it is the topic is not isolated. It is a dynamic, and all perspectives we have to think, and the nation only cannot jump towards copy paste digitalization or smart in their life. The basic foundation of the humans must be addressed our future challenge. This is my document. Mr. Ajaz can comment on it. Umar Farooq Saab is requested to turn his mic on mute, please. It's causing disturbance. Thank you so much. Ji, sir, have you... Dr. Shoaib, I agree with your conclusion that in our case, it should not be copy-paste of online education. Yes. And in particular, there is a greater opportunity for the younger age group. For example, I think it is quite inappropriate for children of 3 years, even 5 years, if you were to think, to be transported much beyond the borders of the enclosure of their localities to other places. It is not something that we might be able to revolutionize within a very short time. But for young children to be educated within the residential areas where they live, within the social environment in which they are growing up, is much better than transporting them away to an atmosphere which is quite unlike the environment in which they're growing otherwise, in which their natural custodians and their natural teachers are able to impart education. The industrial age education was quite to the contrary. This was the reason why, when in the late 19th century this was introduced, in England, a very large number of parents would have to be sent to the prisons. If one was to read history, a very notable section of the British parents had to go to jail because they were unwilling to send their children to the industrial age schools. So people like you who are thinking on this issue should maybe have a 5 to 10 year time horizon in which we could reorganize how young children should be educated within the domain of their family and within the domain of their locality, within the domain of their, one might say, within the domain of their biradaris at large. These human-created new biradaris, where the natural biradaris have been turned into an abusive word, and one has lost the benefit of the warmth and the personal relationships and the training and the upbringing which those environments bring to young people.
And were that not available, this is not true only of Pakistan, but across the world. The remnants of that warmth is what gives a balance, had given a balance even to the Western societies for a long time until it broke down. So I would be greatly, if someone like you who is on your way to becoming a university professor, inshallah, as you say, you've done your PhD, you're already a researcher, that if you were to have this long-term view on it not to be a copy-paste, but to have imaginative thinking on how children should be educated. Talim or tarbiyat is a much better word. Even the language would change. And talim has gotten to be a very restrictive word. In fact, the more we think we are removing within our own system, within Pakistan, maybe 10-15% of the children are already denied. Our poor person's school maybe still have some role for the tarbiyat. Our high-paying fee schools, a large majority, in fact, works to the contrary. It wants to, as far as tarbiyat is concerned, without saying so, it gives a tarbiyat which would be more appropriate in New York or London or Paris, rather than in a Muslim society. It is not only London and New York or Paris, it is the irreligious and anti-religious environment even of those countries. Because those countries also have a civilization which has been destroyed. It is the destroyed civilization's education in which we train. When I go to universities, the highest paying universities of this country, after spending a couple of hours there, I read the message on their wall. You can experience an American liberal arts college environment right here in Pakistan. This is what we sell to you. I think that's written on the face of many, the highest paying universities really offer the United States civilization on Pakistani Muslim soil. Exactly the same is true for the highest paying young children's schooling. So it is high time, I think, that digitalization, I would be very happy if digitalization reduces the time spent by children on their campuses, less than half, and the greater of it to be organized by the families and communities. I don't think they would learn less of a skill even if they were to spend half the time of what they spend currently. So sorry for this long question. Thank you very much, sir. You have another question. I took up his time as well, but I'd be very happy to give a short answer to the person who'd raised his hand prior to this. Okay. Okay, we will allow that, but we have been joined by Dr. Imran Khan from IBA Karachi, and I just wanted to let you know that he'll be teaching us social entrepreneurship today, and we have the model over there of Center of Entrepreneurial Development at IBA that is for everybody. Everybody can be a social entrepreneur through that. It's not a very high-end model. It's a model that can equip or empower our youth, any one of them who has the guts to go ahead and start a startup. So anybody who was wanting to ask a question, we just take one more question. And sir, आपकी गुफ्तगू ऐसी है कि हम घंटों उसको सुनना चाहेंगे. And as a sociology student, I would really want to interact more with you. लेकिन not today. Inshallah हम फिर इंशाल्लाह आपसे करेंगे गुफ्तगू. Anybody else from the audience? I could see Dr. Isma Munir had raised her hand if she would like to go ahead with a quick question. Dr. Isma Munir is not there. Anybody else who from, I think the host has them muted again now. So if we could unmute Isma again.
مجھے تو ایسے اچھا لگتا ہے جب یہ کلاس کے دوران پیچھے سے کسی بچے کی آواز بھی آ جائے. تھینک یو سو مچ سر, یہ واقعی بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ جو جہاں سے آ رہی ہو وہ ابھی ہم امبیرس شاید فیل کرتے ہیں. آپ اس پہ کچھ کہیے گا سر, کہ اقبال کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو ہمارے ہاں اس کی بہت کمی لگتی ہے, فقدان لگتا ہے. یہ ڈیجیٹل اسپیسز میں کیسے یہ سارا کچھ ہوگا صحیح؟ موقع تو ایک ملا ہے انشاءاللہ, آپ جیسے رہنما بہت خوشی ہوئی ہے کہ موجود ہیں. اگر اور کوئی ایڈ کچھ کرنا چاہے تو ضرور کرے, ورنہ سر آپ پلیز اپنے کامنٹس کو وائنڈ اپ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا مس عائشہ بھی اور ڈاکٹر راحیل بھی, جو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کو آرگنائز کرنے میں بہت وقت صرف کرتی ہیں. ڈاکٹر گوندل صاحب, ان کی بھی بیچ میں تصویر آ رہی تھی, وہ بھی ہمارے ان تعلیمی میدانوں میں جی وہ اس پروگرام کے روح رواں ہیں. دوست بالکل, بس وہ پس پردہ رہتے ہیں. جی, اور میں وہ تمام شرکاء کا بھی جو مختلف درجے میں شریک ہوتے رہے, خاص طور سے یہ جو یعنی دور دراز سے جیسے پلوامہ سے بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, انہیں بہت ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسے آرگنائز کیا, انہوں نے اس کی شرکت کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھے اور اپنی زندگی میں کہ ہر کام میں بہت کامیابی دے. السلام علیکم, خدا حافظ. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو ویری مچ.